تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بذات خود اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تلقین فرمایا کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک سے واضح ہو گیا۔ اچھا، اس کے ضمن میں ساتھ دو ہمارے عقیدے اور بھی ثابت ہوئے۔ وہ عقیدے ظاہر ہے کہ کل وقت ذرا کم تھا، بیان ہم نہیں کر سکے۔ وہ عقیدے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو حدیث پاک بیان کی تھی آخر میں حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث، اس میں کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور پر جلوہ گر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، کیونکہ اس وقت شدید قحط سالی کا زمانہ آ گیا تھا اور بارش نہیں برس رہی تھی، یہاں تک کہ ہلاکت اور فصلوں کی تباہی یہاں تک سلسلہ پہنچ چکا تھا۔ اب انہوں نے آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم ہلکوا، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے ظاہری وصال مبارک کے بعد حرف یا سے پکارنا یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، یعنی یا رسول اللہ کہنے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ پھر جا کر یا رسول اللہ استسقی لامتک انہم فقد ہلکوا، یا رسول اللہ بارش کا انتظام فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، بارش برسے، آپ کی امت ہلاک ہوتی جا رہی ہے۔ پھر حضور کا خواب میں تشریف لانا اور جا کر اور فرمانا کہ حضرت عمر کو جا کر میرا سلام کہو کہ ان قریب تم پر بارش برسائی جائے گی۔ اب جب حضرت بلال حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں وَمَحَلُّ الْإِسْتِدْلَالِ فِعْلُ بِلَالٍ رضی اللہ عنہ وَهُوَ صَحَابِيٌّ وَلَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِ عُمَرُ ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال نے آ کر حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کی اور بتایا کہ اس طرح میں گیا تھا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر میں نے استغاثہ کیا، اس کے جواب میں حضور میرے خواب میں تشریف لائے، تو حضرت عمر نے ان کے عمل کا انکار نہیں کیا تھا کہ تم قبر رسول پر کیوں گئے تھے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہیے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر حضرت بلال کی بات سن کر رونے لگ گئے کہ حضور نے میرے لیے سلام بھیجا ہے۔ گویا ان کا بھی یہ رونا اور ان کا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا جمی کا سب کا یہی عقیدہ تھا کہ مدد تو اللہ سے مانگی جاتی ہے، لیکن اللہ تک رسائی کا واحد ذریعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ تو اس کے ضمن کے اندر یہ دو مسئلے اور یہ دو عقیدے بھی ہمارے ثابت ہو گئے۔ اب میں بالکل مختصر کرتے ہوئے آج کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بڑا ہی اہم عقیدہ ہے، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ فصل فی الاستغاثۃ، آج کی ہماری فصل، آج کا ہمارا بیان استغاثہ کے بیان میں ہے۔ استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ما معنی الاستغاثہ، استغاثہ کیا ہے؟ الاستغاثۃ ہی طلب العبد الاغاثۃ والمعونۃ ممن یشفعہ ویدفع عنہ عند الوقوع فی شدۃ ونحوہا۔ فرماتے ہیں کہ استغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو انتہائی تکلیف پہنچے اور انسان کسی مشکل کا شکار ہو جائے، کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، تو کسی ایسی ہستی سے جا کر مدد طلب کی جائے، کسی ایسی ہستی سے جا کر اپنی امداد طلب کرے کہ جو ہستی اس کو اس مصیبت سے نکال سکتی ہے، اس سے امان دے سکتی ہے، اس سے شفاعت کرتی ہے، تو اس عمل کو عربی زبان کے اندر استغاثہ کہتے ہیں۔ اگر میں آسان کر دوں تو عرف عام کے اندر مدد مانگنا، اپنی مشکلات کو حل کروانا، اس کو عربی زبان میں استغاثہ کہتے ہیں، اسی کو استعانت کہتے ہیں، اور اسی کو طلب معونت کہتے ہیں، مدد طلب کرنا، استمداد طلب کرنا۔ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کرم فرمائیے، مولا علی کرم فرمائیے، یا غوث اعظم کرم فرمائیے، تو یہ جو مدد ہم طلب کر رہے ہیں اسی کو عربی زبان کے اندر استغاثہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے بڑا اہم سوال ہے، هل يجوز الاستغاثۃ من غیر اللہ؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم بالخصوص فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم تب بھی تیری ہی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے فقط تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں صبح شام 5 وقت کی قرات میں یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے استغاثہ جائز ہے، مدد طلب کرنا جائز ہے، یا یہ عمل ہمیں شرک کی طرف لے کے جائے گا، ہم خدا نخواستہ اس عمل کے ذریعے مشرک ہو جائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں نعم یجوز طلبها من غیرہ تعالی
باعتباری انہ سبب و واسطۃ فإن الاغاثۃ وإن كانت هي من اللہ عز وجل علی الحقیقہ۔ فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید میں یہ فرمان موجود ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس سے انسان شرک کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جب آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوں گے تو آپ کے دل کے اندر بات کیا ہونی چاہیے، انہ سبب و واسطۃ، کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے جو اللہ کے سوا ہے، غیر اللہ ہے، یہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ جو مدد کر رہا ہے اس کی توفیق اس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ عقیدہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے تو پھر بے فکر ہو جائیے، بے غم ہو جائیے، یہ عقیدہ آپ کو شرک کی طرف نہیں لے کے جا رہا، بلکہ یہ تو عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ دلائل ذکر ہوں گے۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے، آپ اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، زمین بنائی، آسمان بنایا، ہمیں بنایا، پھر دین اسلام کو پیدا فرمایا اور پھر دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ ذرا عقل استعمال کی جائے اور شعور کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر وسیلے اور واسطے خود پیدا فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیں، ذرا توجہ کیجئے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہم تک لانے والی ذات کس کی ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ہم پر تو نازل نہیں ہوا۔ دین اسلام حالانکہ دین تو اللہ کا ہے، لیکن ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا یہ قرآن ڈائریکٹ نازل نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا جی، کوئی سوچنے والی بات نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر اللہ کے فقط کن فرمانے پر یہ پوری کائنات بن سکتی ہے تو کیا قرآن مجید نازل نہیں ہو سکتا تھا؟ دین اسلام ہمیں خود بخود ہمارے ذہنوں کے اندر الہام نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی بھی دین ڈائریکٹ مخلوق کو نہیں دیا، بلکہ ایک رسول اور ایک نبی کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے مخلوق تک پہنچایا ہے۔ دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب میں خالق ہو کر، مالک ہو کر، ایک وسیلے کے ذریعے تم تک کوئی چیز پہنچا رہا ہوں تو تم بھی جب میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو گے تو ڈائریکٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں بھی وسیلہ اختیار کر کے میری سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد مزید دیکھیے، عام زندگی کے اندر، عام حالات کے اندر آپ دیکھیے جگہ جگہ ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جب ہم یہاں پر آئے، وہاں پر بٹن آن نہیں تھا اسپیکر کا، اسپیکر کی آواز نہیں تھی، تو ہم نے بیٹھتے کیا کہا، بٹن جا کر آن کریں۔ ہم نے یہ نہیں کہا ہاتھ اٹھائے ہوں یا اللہ یہ بٹن خود بخود آن ہو جائے، ایسا نہیں ہوا۔ بچہ اٹھا، اس نے جا کر آن کیا۔ اب میرے دل کے اندر عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو بچہ یہاں سے اٹھا اور جا کر اس نے بٹن کو آن کیا، یہ خود نہیں اٹھا، بلکہ یہ تو ایک سبب تھا، یہ تو ایک واسطہ تھا، اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے، تب جا کر اس نے بٹن آن کیا اور میری مدد کی ہے۔ اس مدد کے پیچھے دراصل فاعل حقیقی اور مدد کرنے والی ذات وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس عقیدے کو اپنے اندر اچھی طرح مضبوط کر لیجئے تو آپ شرک سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ پیاس لگتی ہے، پانی طلب کیا جاتا ہے کہ پانی دو، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ چھوٹوں کو کہا جاتا ہے کہ پانی پلاؤ، یا ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یا اللہ یہ چھت پھٹے اور آسمان سے میرے لیے گلاس نازل ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ چھت پھٹے میرے لیے روٹی نازل ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ روٹی بھوک لگتی ہے تو روٹی کسی سے مانگی جاتی ہے، اور جس سے روٹی مانگی جا رہی ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ دل کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ میں جس سے مدد مانگ رہا ہوں، چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہے، چاہے میرا شاگرد ہے، چاہے میری والدہ ہے، چاہے میری زوجہ ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ میری مدد کر رہی ہیں تو یہ مدد کرنا ان کا بطور واسطہ ہے، بطور وسیلہ ہے۔ دراصل مدد کرنے والی ذات فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر اپنے بیانات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرا عقیدہ تو الحمدللہ اتنا کلیئر ہے، اتنا صاف ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج میں اپنی آنکھوں کو ایسے پلک جھپکا رہا ہوں، آنکھوں کو بند کر کے پھر کھول رہا ہوں، اس کے اندر بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی میری طاقت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نکال دی جائے، اللہ کی طرف سے مدد نکال دی جائے، تو میں تو اپنی پلک جھپکانے پر بھی قادر نہیں ہوں، میں تو اپنے لب ہلانے پر بھی قادر نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں تو سانس لینے پر بھی قادر نہیں ہوں۔ اگر میری سانسیں چل رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا اذن اور اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہے۔
بس یہ عقیدہ آپ بنا لیجئے۔ اس عقیدے کے بعد فرماتے ہیں کہ نعم یجوز طلبها من غیرہ تعالی، اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے غیر سے اگر مدد طلب کریں گے تو وہ مدد غیر سے نہیں ہوگی بلکہ سبب غیر ہوگا، دراصل حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ هِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِذَلِكَ أَسْبَابًا وَوَسَائِطَ أَعَدَّ لَهُ، فرماتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں نمازوں کے بعد کہ اے اللہ ہمیں آخرت میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں جنت عطا فرما، دنیا کے اندر ہمارے روزے قبول فرما، تراویحیں قبول فرما، اور یہ جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ مدد کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو تب یہ واسطہ اور وسیلہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ڈائریکٹ اور حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات ہے۔ مخلوق میں بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتا ہے۔ آگے بڑی اہم بات ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے دعویٰ تو کر دیا کہ غیر اللہ سے اس عقیدے کے ساتھ مدد مانگنا جائز ہے، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ کوئی قرآن کی آیت ہو، کوئی حدیث پاک ہو تو سمجھ میں آئے بات، یا محض دعویٰ ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اس پر ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر مصروف رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس مدد کرنے والے کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ تو گویا ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی اعانت کرنا، یہ فقط ہوائی بات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کردہ بات ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ اگر آپ کے دل میں ہے جو ہم بیان کر چکے، تو پھر ایک دوسرے کی اعانت کرنا، مدد کرنا، ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا، دراصل یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ہے۔ اب اپنی بات کو ہم سمیٹتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حقوق الطریق، یہ نہ سمجھیے کہ صرف ایک ہم نے آیت پیش کر دی اور ایک حدیث سنا دی تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ثابت ہونے کے لیے تو فقط ایک آیت ہی کافی ہے، ایک حدیث ہی کافی ہے، لیکن اس پر تو ادلہ کثیرہ ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ ابھی ان میں سے ایک بیان کیا، اب ذرا دوسرا سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَغِيثُ الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُ الضَّالَ، کہ جب تم راستے کے اندر چل رہے ہو، کہیں پر جا رہے ہو اور تم دیکھو کہ کوئی مصیبت کا شکار ہے، مصیبت زدہ انسان ہے، تو تم اس کی مصیبت کو حل کر دیا کرو، اس کی امداد کر دیا کرو اور اس کی مدد کر دیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ مصیبت دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ذرا بتائیں نا، کس کی ذات ہے؟ مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ تم مدد کر دیا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کیا کرو۔ کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین کے آگے آ رہا ہے اور تم ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے، ٹرین کا رخ مڑ جائے یا اس بندے کا رخ مڑ جائے، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ کیا حکم ہے؟ اپنے آپ کو وسیلہ سمجھتے ہوئے کہ مدد اللہ کی ہے، وسیلہ اس نے آپ کو بنایا ہے، اس کو ٹرین کے آگے سے ہٹا کر مصیبت سے نکالو۔ اور یہ مدد شرک کی طرف نہیں لے کے جائے گی بلکہ یہ تو عین توحید کی طرف لے کر جائے گی کہ مجھے اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے اس کی مدد کے لیے، میں خود سے نہیں آیا تھا۔ وَأَن تَهْدُ الضَّالَ، اور فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ راستے کے اندر کوئی راستے سے بھٹک گیا ہے، راستہ بھول گیا ہے، ان تہدو، تو تم اس کو ہدایت دے دو اور اس کو سیدھے راستے پر لگا دو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ کی ہے۔ سیدھے راستے پر چلانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا تم سیدھے راستے پر چلاؤ، تم اس کو ہدایت دو۔ پتہ چلا ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوگی لیکن وسیلہ اور واسطہ حضور نے ہمیں بنایا ہے۔ آگے چلیے، آگے فرماتے ہیں مد دلیل علی مشروعیت الاستغاثہ، کیا استغاثہ کے مشروع ہونے پر کیا دلیل موجود ہے؟ لذالک ادلۃ کثیرۃ، فرماتے ہیں کہ ایک دلیل موجود نہیں ہے بلکہ بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ منہا ما رواہ البخاری فی کتاب الزکوٰۃ، ان میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے جو حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں بیان کی۔ ذرا توجہ سنیے گا، بس یہ آخری باتیں ہیں، بات کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال،
ان الشمس تدنو یوم القیامت خطا حتی یبلغ العرق نصف الاذن فبینما ہم کذالک استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میدان محشر کے اندر سورج اس قدر قریب ہو جائے گا، اس قدر قریب ہو جائے گا کہ انسان اور سورج کے درمیان صرف 1.25 نیزے کا فاصلہ باقی ہوگا۔ اور 1.25 نیزہ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 1 فٹ بنے گا، 1.5 فٹ بنے گا، 2 فٹ بنے گا، بس یہ فاصلہ ہوتا ہے۔ اتنے فاصلے پر آ کر جب سورج اپنی ساری آنکھیں کھول کر پوری گرمی برسائے گا، پوری شدت برسائے گا، یہاں تک کہ یہ جون جولائی کی گرمی، وہاں پر اس کے مقابلے میں ہمیں سردی لگے گی کہ کاش یہی موسم ہوتا۔ اتنا خطرناک جب ہوگا معاملہ تو مخلوق کیا کرے گی؟ حقیقت کو دیکھ چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سامنے ہوگی، غضب بھی سامنے ہوگا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ دعا کرتے کہ اے اللہ ہماری مشکل کو آسان فرما، اس گرمی کو دور فرما، میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر الہام ڈالے گا کہ آج وقت ہے میرے نبیوں کے پاس جاؤ۔ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں کذالک استغاثوا بآدم، سارے مل کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں، مدد کیجئے۔ حالانکہ مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب حضرت آدم عقیدہ توحید پر اگر ان کے مطابق ہوتے تو پھر کیا کہتے کہ بھائی میرے پاس کیوں آئے ہو، آج تو اپنی فکر ہے اللہ سے جا کر مانگو۔ لیکن وہ کیا کہیں گے کہ آج ہمیں اپنی فکر ہے اذهبوا الی غیری، آج میرے علاوہ کسی اور یعنی حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ وہاں پر جائیں گے یہی جواب ملے گا، حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہاں پر جائیں گے جواب ملے گا حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ اور جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ آج ہمیں اپنی فکر ہے، نفسی نفسی، ایک ہستی ہے، اگر تم ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچا سکتی ہے۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے چلو ہم سب مل کر یہ سارا کا سارا ٹولہ، یہ سارا کا سارا مجمع حضور سرور کائنات خاتم النبیین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آج اگر ہماری کوئی مدد اس حالت میں کر سکتا ہے تو فقط رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ثم بمحمد، پھر سارے کے سارے میرے پاس آئیں گے اور میں کیا کہوں گا کہ بھائی میرے پاس کیوں آئے ہو، ادھر جا کر مانگو، اللہ موجود ہے اللہ سے مانگو۔ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، میرے لب پر ہوگا انا لہا، آؤ آؤ، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آج صرف مجھے بنایا ہے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فقط مجھے بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر غیر اللہ سے اس عقیدے کے رکھتے ہوئے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہ شرک صرف ہم نہیں کریں گے بلکہ یہ شرک تو پھر سارے انبیاء کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ چلا کہ انبیاء تو شرک سے روکنے کے لیے آئے ہیں، شرک کے درخت کو کاٹنے آئے ہیں، وہ ہمیں شرک کی طرف نہیں بلکہ عین توحید کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور ان انبیاء سے مدد مانگنا اس عقیدے کے ہوتے ہوئے کہ ان کو مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ شرک نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو عین توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بات میرا خیر لمبی ہو رہی ہے، بس یہیں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگرچہ دلائل اتنے ہیں دلائل کثیرہ ہیں کہ ہم بیان کرتے رہیں، یہ بات ختم نہیں ہو سکتی، دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ آج کی آخری بات جس پر ہم اکتفا کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ کل سے اس موضوع کو مزید آگے چلائیں گے، ابھی میرا خیال ہے کہ 2 دن ہمیں مزید لگیں گے اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے۔ آخری بات یہ ہے وَمِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا، فرماتے ہیں کہ دلائل اگرچہ بہت تھے لیکن ہم سمیٹتے ہیں بات کو، اور آج کی جو آخری دلیل ہے بہت بڑی دلیل ہے، ما رواہ الطبرانی، جو امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ضل احدکم اے عن الطریق او اراد عونا وهو بارض ليس فيها انيس فليقل یا عباد اللہ اغیثونی، وفی روایت یا عباد اللہ اعینونی فان للہ عبادا لا ترونہم۔ بس یہ آخری دلیل ہے، اور یوں سمجھیے کہ ایسی دلیل ہے کہ اس کے بعد بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ راستے پر چلتے جا رہے تھے، میں چل رہا تھا، آپ چل رہے تھے، کوئی بھی چل رہا تھا، چلتے چلتے اچانک ایسا ہوا کہ راستہ بھول گئے، اور زمین بھی ایسی ہے کہ جہاں پر کوئی ہمارا جاننے والا نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہیں پر کھڑے ہو کر تم کیا کہو، تم کہو یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مشکل آسان کرو۔ اللہ کے بندوں کیا لفظ ہے؟ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو میری مشکل حل کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہیں پر کھڑے ہو کر پکارو۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو موجود تو ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے،
یہ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَوْنَهُمْ، اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو ہوتے ہیں تمہاری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام پر لگایا ہوا ہے، تم راستہ بھولو گے تمہیں نظر نہیں آئیں گے، آ کر تمہیں سیدھے راستے پر لگا دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تمہاری کوئی سواری گم ہو جائے، جانور گم ہو جائے، پھر بھی کھڑے ہو کر یہ کہو، تو بزرگان دین فرماتے ہیں، شارح حدیث فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ہم نے بذات خود اس حدیث پر عمل کیا، ہماری سواری گم ہو گئی تھی، ہم نے کھڑے ہو کر کہا یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہماری سواری وہاں سے پیدل چلتی ہوئی آ رہی تھی اور اللہ کے بندوں نے ہماری مشکل کو حل کر دیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عقیدہ یہ ہو حقیقی مدد کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ نہیں، ایسے نہیں، گواہی دینی پڑے گی۔ حقیقی مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ فقط اللہ کی ذات ہے۔ بس ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو کس کی مرضی سے لے رہے ہیں؟ اللہ کی۔ یہ اللہ نے واسطے بنائے ہیں اور اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، اور ان وسیلوں کو اختیار کرنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت پر کاربند فرمائے اور ان عقائد پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جو کل کا درس ہے وہ اس کڑی میں بہت ہی اہم پہلو ہے۔ کل کے درس